الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین الحمدللہ کل ہم نے حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد اور ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے تعلق سے سنا اور ان کی شہادت بھی سنا یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے جب کوفہ کے حالات کو دیکھا تو آپ کے ہاتھوں پر اکثر کوفیوں نے بیعت کر تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے یہاں آپ کی شہادت ہو چکی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف یعنی کہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اب کربلا سے جب آپ یعنی کہ مکہ مکرمہ سے جب آپ نکلے تو حاکم مکہ عقبہ بن عامر نے جب دیکھا کہ امام حسین روکنے پر بھی نہ رک رہے ہیں امام حسین کو اگر کوئی روکے تو نہیں رک رہے ہیں بلکہ امام حسین اپنے دھن میں ہیں کہ مجھے کوفہ جانا ہے تو جانا ہے اب آپ یعنی کہ حاکم مکہ نے حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے ایک لشکر بھیجا ایک دستہ بھیجا جس میں حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کون تھے بہنوئی تھے کون تھے زور سے بولے بہنوئی حضرت امام حسین کے بہنوئی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کو گئے اور روکنے کی کوشش کی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ رکے تو حاکم مکہ کا جو بھائی تھا اس کا نام علی تھا اس نے آپ کو اپنے بھائی کا خط دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس خط کو لیے اور پڑھے اس کے بعد اس کا جواب لکھا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ آگے کی طرف سفر کو بڑھانا مناسب سمجھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ جب آگے کی طرف سفر کو بڑھائے تو ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ رکے وہاں پر حضرت زہیر حضرت قیس بن زہیر حضرت زہیر بن قیس جن کا نام حضرت زہیر بن قیس تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ سے جب
تو حضرت امام حسین آپ کو خط لکھے یعنی کہ قاصد کے ذریعے بھیجے کہ وہ حضرت زہیر بن قین کو بلائے. حضرت زہیر بن قین نے امام علی مقام امام حسین سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. تو ان کی بیوی حضرت زہیر بن قین کی بیوی کہتی ہے کہ کیا بات ہے, کتنی حیرت کی بات ہے کہ نواسہ رسول بلائے, اہل بیت نبوت کا نواسہ بلائے اور تم ہو کے انکار کرو. یہ بات اس کے دل پر اثر کر گئی. اب وہ امام علی مقام سے ملنے گیا تو جو بھی باتیں ہوئی اس کے بعد جب وہ آیا تو اپنے بیوی کو طلاق دے دیا. اس کے یعنی جو حضرت زہیر بن قین کے جو سالے صاحب تھے, آپ نے ان کو کہا کہ یہ میں آپ کے بہن کو طلاق دے رہا ہوں, آپ اگر چاہیں تو اس کی نکاح کہیں اور کر سکتے ہیں, اس کا دیکھ بھال کر سکتے ہیں, اور آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ امام حسین کے ہمراہ چل سکتے ہیں, اور آپ اگر چاہیں تو اپنے گھر جا سکتے ہیں. یہ کہنے کے بعد حضرت زہیر بن قین کے سالے صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا, عرض کیا, یا سیدی ابھی تک تو آپ ملنے کے لیے تیار نہ تھے, ابھی تک آپ ملنے کے لیے تیار نہ تھے, لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا آپ کو, اچانک یہ کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ حضرت امام علی مقام سے ملے کہ آپ سب کو چھوڑ کر اور امام علی مقام کے ساتھ جا رہے ہیں. تو حضرت زہیر بن قین نے فرمایا کہ دیکھو, جب میں ایک جنگ میں تھا اور وہ جنگ فتح کیا اور مال غنیمت ملی, اس وقت میں اتنا خوش تھا کہ حضرت ابو طلحہ نے دیکھا تو کہا کہ تمہیں مال غنیمت ملی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے مال غنیمت ملی, میں اس سے بہت خوش ہوں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سے اہل بیت نبوت کا نواسہ ملے گا, تو آپ اس وقت اپنے پاس جو بھی مال اور جو بھی چیز ہوگی سب کو دان کر دینا, یہاں تک کہ اپنی جان بھی, اور جب آپ قربان کر دیں گے اس سے بڑھ کر خوشی اس وقت کوئی نہیں ہوگی. تو جب میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا تو آپ نے بتایا میرا سفر کربلا ہے, میرا سفر کوفہ ہے. حالانکہ سب حج کی طرف حج سے واپس آ رہے تھے اور حضرت امام علی مقام کوفہ کی طرف جا رہے تھے. اتنے میں وہ جب اتنا سنتے ہیں کہ آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہیر بن قین نے فرمایا یہی وہ وقت ہے کہ اہل نبوت امام حسین کا ساتھ دیا جائے, اور آپ نے سب کو چھوڑ کر اپنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے. اب حضرت امام علی مقام کا قافلہ کچھ آگے نکلا. آگے نکلنے کے بعد یعنی کہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ آپ ایک شخص کو آتا دیکھے تو رک گئے, انتظار کرنے لگے. حضرت امام علی مقام امام حسین ایک شخص کو آتا دیکھے اور آپ انتظار کرنے لگے, اور آپ وہاں پر ایک خط لکھا. حضرت قیس کو ایک خط لکھا کہ دیکھو, آپ نے خط میں لکھا حمد و صلات کے بعد آپ نے لکھا کہ دیکھو تمہارے خطوط کے ذریعے میں مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا ہوں. تمہارے خطوط کے ذریعے میں مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا ہوں, اور اب میں سفر کوفہ پر ہوں, یعنی کہ مدینے مکے اور کوفے کے درمیان میں ہوں. اگر کوفے کے حالات درست ہیں تو آپ مجھے بتائیں, میں واپس چلا جاؤں گا, اور اگر کوفے کے حالات درست نہیں ہیں, درست ہے تو میں کوفے آؤں گا, اور درست نہ ہو تو میں واپس مکے چلا جاؤں. حضرت قیس کے پاس یہ خط پہنچنا تھا کہ آپ قادسیہ کی طرف جانے لگے اس خط کو لے کر. یہ بھی اہل نبوت کے ایسے محبین تھے کہ آپ آگے انشاءاللہ العزیز سنیں گے. تو جب آپ قادسیہ کی طرف نکلے تو وہاں پر یزید یعنی کہ ابن زیاد نے پہلے ہی سے ناکہ بندی کروا دیا تھا.
اور جو ناکہ بندی کیا تھا اس کا نام حسین تھا. وہ ناکہ بندی کر کے رکھا تھا. تو جب دیکھا کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو اس نے ان کو قید کر لیا اور قید کر کے ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا. ابن زیاد کے پاس جب وہ پہنچے تو ابن زیاد کہتا ہے کہ تم چھت پر چلے جاؤ اور علی اعلان اہل بیت نبوت یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دو، برا بھلا کو. لیکن حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے چھت پر اور اعلان کیا، اے لوگوں سن لو، امام حسین کو تم نے ہی خط لکھا اور تمہارا ہی خط پا کر امام حسین سفر مکہ سے سفر کوفہ آ رہے ہیں اور تم اب ان کو دھوکہ مت دینا. تم انہیں اپنے مال و جان سے ان کی مدد کرنا، انہیں اپنے مال و جان سے زیادہ محبت دینا. آپ نے ان کی تعریف کی اور محبت سے پیش آنے کی دعوت دی. لیکن جب ابن زیاد سنا کہ میں نے برائی کرنے کے لیے کہا اور اس نے برائی کے بجائے تعریف کی تو آپ بگولا ہو گیا اور آپ کو چھت سے اٹھا کر نیچے پھینکوا دیا اور آپ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابر رحمت ان کے مرقد، ابر رحمت ان کے مرقد پر بہر باری کرے ہو. ابر رحمت ان کے مرقد پر بہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت امام علی مقام کا تو خط ان کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن یہ آگے نہ بڑھا سکے. جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی. انہوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنویں کا پانی بہت زیادہ خاری ہے. تو آپ نے اس میں دھوپ مبارک ڈالا کہ وہ پانی میٹھا ہو گیا، کھارے سے میٹھے میں بدل گیا، یہاں تک کہ آپ نے بھی پیا اور اس عبداللہ بن مطیع نے بھی اس پانی کو پیا. اب آپ کا قافلہ کچھ اور آگے بڑھا، ایک مقام پر پہنچا تو ایک فرزند شاعر آ رہا تھا. یہ بھی محبین اہل بیت تھا. تو جب حضرت امام علی مقام سے ملاقات ہوئی، امام علی مقام امام حسین نے پوچھا، اے فرزند شاعر ذرا یہ تو بتاؤ کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا، اے امام حسین آپ کیوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اے امام حسین آپ کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے، آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں نے ابھی کوفے سے آتے ہوئے کوفے کے چوراہے پر حضرت امام مسلم کی لاش مبارک کو لٹکا ہوا دیکھا. تو آپ کا جواب سنو. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ سر یعنی کہ آپ کا جسم مبارک لٹکا ہوا نظر آیا، جھکا ہوا تو نہیں. تو فرزند شاعر نے کہا کہ یا سیدی، یا امام علی مقام، ان کا سر جھکا ہوا نہیں بلکہ لٹکا ہوا نظر آیا. تو آپ نے فرمایا بس یہی کافی ہے اور ہم اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے. پھر آپ نے سفر آگے جاری کیا اور آگے جب پہنچے تو وہاں پر حر سے ملاقات ہوئی. جب حر سے ملاقات ہوئی تو حر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی. حر کو یہ ابن زیاد بھیجا تھا کہ جہاں کہیں بھی حضرت امام حسین مل جائے تو ان کو تم گرفتار کر لینا اور میرے پاس لے کر آنا. یہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو حکم دیا تھا 1000 لشکر کے ساتھ. امام حسین نے جب یہ سنا تو آپ خاموش رہے. اس کے بعد دوپہر کا وقت تھا. پھر جب عصر کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا حر سے کہ اگر تم نماز ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم مل کر نماز پڑھیں گے، اور اگر تم الگ پڑھنا چاہتے ہو تو تم الگ پڑھو، میں الگ نماز پڑھتا ہوں. تو حر نے کہا نہیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
پھر آپ کے پیچھے نماز عصر ادا کی گئی. اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ اے کوفہ والو، کیا تم نے خطوط نہیں لکھے تھے؟ تمہارے ہی خطوط پر میں آیا تھا اور آج تم ہی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حسین یہاں سے چلا جائے تو یہ بھی بتاؤ، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اور اگر تم یہ نہیں چاہتے تو بتاؤ کیا کریں. اور اس پر خاموش رہا. پھر جب نماز مغرب ادا کیے، پھر آپ نے حمد و ثناء کے بعد ایک خطبہ دیا. اس میں حور نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بھیجے. ہم ان میں سے نہیں ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط کو منگوائے اور حور کے سامنے پورا رکھوا دیے. بولے یہ لو، یہ کوفے کے خطوط ہیں. جب اس نے دیکھا تو پھر بھی اس نے یہی کہا کہ ہم اس خطوط کو لکھنے والے اور پہنچانے والوں میں سے نہیں ہیں. پیارے اسلامی بھائی، پھر حضرت امام علی مقام کچھ آگے بڑھے تو حور بھی پیچھے تھا اور آپ کا پیچھا کرتے کرتے آگے بڑھا تو ایک شخص آتے دیکھا آپ نے. آپ رک کر انتظار کرنے لگے تو امام علی مقام سے وہ شخص نہیں ملا، بلکہ وہ جا کر حور سے ملا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام علی مقام کو کسی ایسے چٹیل میدان میں لے جاؤ جہاں نہر نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. آپ یعنی کہ امام حسین کو ایسے میدان میں لے جایا جائے. امام حسین کو جب یہ خبر دی جاتی ہے اور جب یہ خبر دیتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں مجھے پاس والے گاؤں میں جانے دو، مجھے پاس والے گاؤں میں جانے دو. تو پھر کہتا ہے یا سیدی، میں آپ کو کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ آپ کو میں چٹیل میدان میں لے جاؤں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پاس والے گاؤں میں جاؤں. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت امام علی مقام کو نیند آ جاتی ہے اور آپ خواب میں دیکھتے ہیں. وہ خواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں لیکن دراصل موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سنے تو عرض کیے یا ابا جان، آپ پر ایسا کیا لاحق ہو گیا کہ آپ اٹھتے ہی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ پڑھنا شروع کر دیے. تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے امام زین العابدین، دیکھ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا یعنی کہ مجھے موت کی اطلاع دی گئی ہے. تو امام زین العابدین عرض کرتے ہیں اے میرے والد گرامی، اے ابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا خدا ذوالجلال کی قسم، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں. تو امام زین العابدین نے جواب دیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. پھر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تمہیں وہ جزا دے جو کسی باپ سے تمہیں مل سکتی ہے. پھر یہ دعا دیے. اس کے بعد امام زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے والد گرامی کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا. پیارے اسلامی بھائیوں، پھر قافلہ کچھ اور آگے بڑھا اور وہاں پر حور کے سپاہیوں نے حضرت امام حسین پر چڑھائی کی اور آپ کو روکنے کی کوشش کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 61 ہجری پنج شبہ یعنی کہ جمعرات کا دن 3 تاریخ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر زبردستی روکا گیا اور جب آپ رکے تو آپ کو نیند آئی. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ کربلا ہے. آپ نے فرمایا کہ خواب سچا ہے، یہ کربلا
مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ لگائے اور ادھر خود یہ خط لکھ کر بھیج دیا ابن زیاد کے پاس کہ امام حسین کربلا کے میدان میں موجود ہے، اب بتاؤ کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو امام حسین رضی اللہ جب یہ خط ابن زیاد نے پڑھا تو اس نے عمرو بن سعد، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے جنہیں حضور نے عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا، جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ صحابی کا بیٹا عمرو ہے، یہ رے کی طرف جا رہا تھا، رے کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا، کچھ یزید کے خلافت کے لیے کچھ مخالف پیدا ہو گئے، اس لیے یہ فتح کے لیے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دور کوفہ سے نکلا تھا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اگر تمہیں رے کی حکومت چاہیے تو پہلے امام حسین کی طرف جاؤ، 4000 کی لشکر ہے، امام حسین کی طرف جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم امام حسین کی طرف نہیں جا سکتے۔ عاجزانہ اس نے ابن زیاد سے عرض کیا کہ ہم امام حسین سے نہیں، ہمیں رے ہی کو فتح کرنے دیجیے، امام حسین سے مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت نہیں۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تجھے رے کی حکومت چاہیے تو امام حسین سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور رے کی حکومت جو کہ رے یہ شاد و سبز و شاداب اور یہ خوبصورت جگہ تھی، اس لیے اس کی لالچ میں آ کر ابن سعد نے امام حسین کی طرف یعنی کہ کربلا کی طرف اپنا رخ کیا اور آ پہنچا۔ پھر ان دونوں میں ملاقات ہوئی، امام حسین اور ابن سعد نے کہا کہ اے امام حسین، اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، لیکن آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو اس پر جو ابن زیاد یا یزید کا حکم ہوگا اس کو ہم سر انجام دیں گے۔ امام حسین نے خاموش رہ کر کچھ نہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے خط لکھا کہ امام حسین کو ابھارا جائے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اور اگر نہ کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لایا جائے۔ اب ابن سعد چونکہ یہ اہل بیت سے تھوڑا بہت محبت کرنے والا ہے، زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی، اہل بیت نبوت کی محبت کم تھی۔ تو یہ تھوڑی محبت کی وجہ سے اس نے گیا اور امام حسین سے مل کر باتیں کی۔ امام حسین نے اس سے 3 باتیں فرمایا کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلے جانے دو، یا مجھے کسی سرحد کسی اور دوسری جگہ چلے جانے دو جہاں میں اکیلے رہ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر اللہ رب العزت کی اطاعت کروں، اس کی فرما برداری کروں گا، یا پھر مجھے میری حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ ابن سعد نے یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ تو جب ابن سعد یعنی کہ عمرو نے سنا تو کہا آپ نے صحیح فرمایا اور آپ کی طرف سے جنگ کا کوئی اعلان نہیں ہے، ہم آپ کو یہ خط لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے، اگر ابن زیاد ہاں کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب ابن زیاد کے پاس اس نے خط لکھا کہ امام حسین نے اس طرح کہا ہے۔ جب امام حسین کے یہ الفاظ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو ابن زیاد پڑھا اور خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے خط لکھا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر کے بعد سوچ کر بتاتا ہوں۔ اتنے میں شمر سے جوشن ایک کا نام تھا، اس نے بھی یعنی کہ ابن زیاد نے اس کو بھی حکم دیا تھا کہ تم کربلا میں جاؤ۔ اس کے ساتھ بھی تقریباً 12,000 یا کچھ کے لشکر تھے، یعنی کہ پورے کربلا میں صرف اور پورے کربلا میں 22,000 لشکر تھے، یہاں 72 ہے، وہاں 22 ہے، جو کہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، اگر 10 اور 100 گنا کر لو
تب بھی کم ہے کہ کہا یہاں 72 اور وہاں 22,000 کی لشکر. تو شبر ذوالجوشن نے لکھا کہ ابن زیاد آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کو اگر کربلا کے میدان سے باہر جانے دیا تو حال یہ ہوگا کہ امام حسین مضبوط اور طاقتور ہوں گے اور ہم لاچار و مجبور ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے، ہماری بدنامی ہوگی. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ امام حسین کو یہیں پر روکیں اور ابھاریں کہ یزید سے بیعت کر لیں، اور اگر یزید سے بیعت نہ کریں تو ان کے ساتھ جو آپ چاہیں وہ کریں. تو ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو اب ادھر اس کی طرف ہو گیا ابن زیاد، کہنے لگا شبر ذوالجوشن تم صحیح کہہ رہے ہو. پھر خط لکھا ابن سعد کو، کہا کہ اگر تم سے نہ سنبھالا جا سکتا ہے یہ 22,000 کا فوج اور امام حسین سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہ ہو تو شبر کے حوالے کر دو پوری لشکر اور وہ امام حسین سے جنگ کرے گا. تو ابن سعد نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اے شبر تو نے کیا کیا؟ امام حسین اتنا بہترین میں نے منا لیا ابن زیاد کو، لیکن تو نے پھر سے ابھار دیا. اب رہی یہ لشکر سنبھالنے کی ذمہ داری تو اسے میں بخوبی انجام دوں گا. چونکہ وہ دنیا کا لالچی تھا اس لیے اس نے امام حسین سے مقابلہ کرنا درست سمجھا، لشکر کو سنبھالنا درست سمجھا. اب چونکہ یہ اعلان ہو چکا کہ اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو فوراً جنگ کی جائے، ابن سعد کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا. امام حسین یا اپنے خیمے کے پاس دروازے پر تلوار پر ٹیکا لگائے 2 سالوں بیٹھے کہ نیند آ گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے آواز دی، اے میرے بھائی حسن، اے میرے بھائی امام حسین اٹھ جائیں. آپ اٹھتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا یہی میرا مقدر ہے اور یہی ہمیں شہید ہونا ہے. پھر ابن سعد جو کہ 9 محرم الحرام شام کے وقت اس نے جنگ کا اعلان کیا، امام حسین نے اس سے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے. میں 1 رات تو جانتا ہے اور قسم خدا کی کہ اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ میں اس کے استغفار اور حمد و ثنا سے کتنا محبت کرتا ہوں. ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ مہلت دی جاتی ہے. آپ نے رات بھر عبادت کیا. اس کے بعد کربلا والوں نے یعنی کہ آپ کے ساتھ جو حضرات تھے آپ نے یہ نصیحت کی کہ اب بھی جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. آپ میں سے سب کے سب جا سکتے ہیں، میں یہاں نپٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا، کیونکہ یہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، وہ بھی تمہارے نہیں بلکہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اور پیارے اسلامی بھائی وہاں پر یہ عالم تھا کہ حضرت امام حسین کے پاس ایک چراغ نہ تھی. حضرت زینب فرماتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کوئی ضرورت ہوتی رات میں تو ہم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی روشنی سے اس کام کو کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیو سوچو کہ حضرت علی اکبر کا چہرہ کتنا روشن تھا کہ آپ کے چہرے سے چراغ کی مدد لی جاتی. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ 3 دن کے آپ پیاسے تھے، بھوکے تھے، یہ حقیقت ہے، لیکن دراصل اس چیز کی اہل بیت کو پہلے سے عادت تھی. اہل بیت پہلے سے 3 دن 4 دن صرف پانی پی کر رہتے تھے، 2 مہینہ پانی اور کھجور پر رہتے تھے. اس لیے کربلا میں آپ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا. باعث کیا اگرچہ لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں دشمن ہوتا اور آپ کا شہادت مقرر نہ ہوتا، یعنی آپ کے نصیب میں شہادت نہ ہوتی، تو آپ ان باعث کیا اس سے زائد لشکروں کو
کہ اسلام کو بچایا جائے، بچپن کا وعدہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اور بھی مناظرات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ابھی آگے آپ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک شعر سنتے ہیں۔ قسم کی غلطیاں لفظشیں ہوئی ہوں اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی فی کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرسول المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف بہت سی فضیلت آئی ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی موقع ملے درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ اس کی بہت ساری برکتیں، جس طرح بھی ہم نے سنا کہ جو پڑھتے رہتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، قیامت کا دن اندھیرا کا دن ہوگا، تاریک دن ہوگا، اس دن روشنی کو سب کو حاجت ہوگی۔ تو روشنی کیسے ملتی ہے؟ اس ٹائم کوئی لائٹ کا سسٹم رہے گا نہیں، تو آپ یہ درود شریف پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو روشنی ملے گی، توانائی ملے گی آپ کو۔ انشاءاللہ اس کا ورد زبان پہ رکھا کریں۔ کیونکہ کربلا کا واقعہ چل رہا ہے، کربلا میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ جب بھی یہ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے تو ذہن میں پورا منظر چلتا ہے کہ ہم میدان میں پہنچ چکے ہیں، ریت میں خیمے لگے ہوئے ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، ادھر 72 کھڑے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب یہ معاملہ ذہن میں چلتے ہی رہتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کربلا بس ابھی تازہ تازہ ہی ہے، ہمیں صرف اس کے سن کر اسے صرف اڑا نہیں دینا چاہیے، ہمیں اسے اپنے آپ میں عمل میں لانا چاہیے۔ ورنہ 6 ماہ کا علی اصغر کا سوال کر لیا قیامت کے دن، میں نے اپنا خون بہا دیا امتی تمہارے لیے، تم نے کیا کیا اسلام کے لیے، تو کیا جواب دیں گے ہم سوچ کے؟ 21 سال کا علی اکبر کر کہہ لے کہ تم نے کیا کیا امت، تو کیا کہیں گے؟ 19 سال کا قاسم اگر سوال کر لے کیا کیا تم نے، تو کیا کہیں گے؟ تو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کچھ نماز تو 5 وقتہ کمپلسری کریں گی، نماز 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے نہیں، یہ تو اپنے اوپر کمپلسری کرے۔ اسے سمجھ لیجیے اب سانس ملی نا جو آپ کو، جو ہم سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں نا، سمجھ لیجیے اس کا جو بدلہ ہے یہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم اپنے اوپر کمپلسری کر رہے تو فرض ہے ہی، ہم اپنے اوپر لازم نہیں کر رہے۔ جس طرح کھانے کو لازم کر چکے کہ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اس طرح 5 وقت کی نماز ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کربلا میں 72 لوگ ادھر تھے، 21-22 ہزار کا لشکر ادھر تھا، دونوں سائڈ کی اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟
نماز ادھر بھی ہوتی تھی، نماز ادھر بھی ہوتی تھی. تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جہاں بھی نماز ہو پڑھنے مت چلے جانا. دیکھو امام کون ہے. امام حسین اگر امام ہے، ان کے چاہنے والے امام ہیں، تو ہی نماز پڑھنا. یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ورنہ یزیدی بھی نماز ہی والے تھے. تو اس 22,000 کا لشکر پہ بھی نماز کا اہتمام ہوتا تھا، اس میں بھی کچھ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے. لیکن امام کو دیکھ لیں کیا عقیدہ ہے، امام کیسا ہے ہمارا، وہ دیکھے پھر نماز پڑھے. کتابوں میں یہاں تک کیا آیا ہے کہ مقتدی کو امام پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ اپنے داماد پہ بھروسہ کرتا ہے. بیٹی کو ایک بندہ ایک انجان شخص کو دے دیتا، بھروسہ کر کے دیتا ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں، بھروسہ کر. نماز سب سے اہم چیز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تو ہم اپنی نماز کو کس کے پیچھے دے رہے ہیں، یہ بھی تو غور کریں. نماز کو ہلکا نہ سمجھے کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیے، نہیں. نماز کا سوال ہوگا. آپ کی نماز اگر امام کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے تو آپ سے سوال بھی ہو سکتا ہے نا. تو آپ پہلے جانچ پڑتال کریں کہ امام کیسا ہے، امام کا عقیدہ کیا ہے، صحیح نماز پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا ہے، پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ نہیں کہیں بھی منہ اٹھا کے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. مکہ شریف میں قاتل عثمان کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے ہمارا امام کیسا ہے. تو بہرحال ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ پانچ نماز بعد پڑھیں گے. تو ہم کربلا تک پہنچ چکے ہیں. وہاں پر 72 مشن کھڑے ہیں، 22,000 کا لشکر اس سائڈ کھڑا. اس میں اختلاف کو 22,000 کہتے ہیں، اور زیادہ کرتے ہیں. ہر رات کو 7 تاریخ کو پانی بند ہوا تھا. 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد ہر رات میں امام حسین اپنے گھر والوں کو یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ پہلے اپنے بیٹوں کو مناتے تھے کہ آپ چلے جاؤ مکہ شریف، چلے جاؤ مدینہ شریف، چلے جاؤ، میں میٹرو کو سنبھال لوں گا، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، مجھ سے کچھ ہے. انہیں سمجھاتے تھے. بھی اپنے گھر کی جو عورتیں تھے انہیں سمجھاتے تھے. رات کو تو لائٹ ایسی آف رہتا تھا، وہ کہتے تھے اندھیرے میں جسے جانا ہے وہ چلے جائے، میں کسی کو سوال نہیں کروں گا، نہ قیامت کے دن سوال کروں گا. جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. وہ بارہا دونوں تینوں دن سمجھاتے رہے. چونکہ آج عاشورہ کی رات 10ویں رات ہے، جیسے حضرت نے بیان کر دیا کہ آپ ایک دن کی مہلت مانگی تھی، تو آپ رات بھر عبادت کرتے تھے. آپ کا معمول ہر سال کا رہتا تھا کہ آپ عاشورہ کی رات بھی بات کرتے تھے کہ یہ جاگنے والی رات ہے. صرف محرم کی بات نہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ 10ویں تاریخ کو محرم کی یہ جاگا کرتے تھے، راتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو امام حسین کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ رات بھر جگ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر سجدے پہ رہتے تھے، قیاموں کی رکھ کرتے تھے. تو یہی ان کا معمول تھا. آپ رات بھر عبادت کرتے، دعائیں میں مشغول تھے، نمازوں میں مشغول تھے، گھر والے تھے ایسے مشغول تھے. صبح فجر کا وقت ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد ابن سعد جو ہم نے نام سنا، اس نے پہلا تیر چلایا. فجر کی نماز کے بعد ہی امام حسین نے خطبہ دیا حجت تمام کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے سمجھایا نہیں. امام حسین نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ حضرت علی کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں. میں کس کا نواز ہوں نہیں پتا؟ تمہارے نبی کا نواز ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میری ماں کا نام نہیں پتا تمہیں؟ خاتون جنت کا بیٹا ہوں میں. یہ سب حجت تمام کر رہے تھے. قیامت کے دن کو 22,000 میں سے یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، میں نے غلطی سے کر دیا. حجت تمام کرنے کے لیے امام حسین نے خطبہ دیا. یہ خطبہ سن کر اس سائڈ سے گھر جن کا نام سنے ہم نے، وہ لرز ہوتے. وہ 22,000 کا لشکر اور 72 کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. اور اپنے ان کے کچھ بیٹے بھی تھے اور ساتھ میں، تو ان کو کہنے لگے کہ مجھے ایک طرف جنت دکھائی دے رہا ہے، ایک طرف جہنم دکھائی دے رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں
ہیں کہ مجھے اگر پتہ رہتا ابن زیاد کی یہ نیت ہے کہ وہ امام حسین کو تکلیف دے گا تو میں کبھی بھی امام حسین کا راستہ نہیں روکتا. مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ ان کو روکا جائے, ان کو منایا جائے, نہیں منوایا جائے تو ان کو اپنے راستے جانے دیا جائے. مجھے صرف یہ پتا تھا. اگر مجھے یہ پتا رہتا کہ یہ حملہ کریں گے, قتل کریں گے, تو میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں آتا. وہ دوڑ کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کی طرف چلے جاتے ہیں اور امام حسین سے ایک عرض کرتے ہیں, یا امام حسین میرے اتنے سارے گناہ ہیں, میں نے آپ کو روکا, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ امام حسین گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں بھی میں تمہارا ضامن ہوں, قیامت کی بھی میں تمہارا ضامن ہوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے آپ, حر نے ان کا راستہ روکا, ان کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش آیا, پھر بھی دیکھیے معاف کرنے کا جذبہ. آج ہم کیسے ہیں, ہم معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں. 20 سال 30 سال سے لڑائی چل رہی ہے خاندانوں میں, چلتی آ رہی ہے, لڑائی سلجھنے والی نہیں ہے, معاف نہیں کرتے ہم سیرت کو سن کے بس مزے میں لے کے ہٹا دیتے ہیں. اس میں جو سیکھنے والی چیزیں وہ بھی سیکھے نا. حضرت امام حسین نے معاف کر دیے, ان کے بھی جیسا ہوا نا, اگر وہ نہ روکتے تو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا. اگر وہ نہ روکتے وہ کوفہ انٹر کر جاتے, اگر کوفہ انٹر کر جاتے تو جس طرح حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے تھے, ان کے ساتھ بھی لوگ جمع ہو جاتے, اتنی خراب نوبت نہیں آتی. لیکن ان کی وجہ سے وہ پھر بھی انہیں معاف کر دیے. یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. جو بندہ مسلمان کو معاف کرتا ہے وہی امید کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, وہی امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ورنہ جتنا گناہگار ہم ہیں اتنا تو سامنے والا نہیں. تو اگر ہم معاف نہیں کر رہے اور اللہ ہمیں معاف نہیں کرے تو پھر کیا بنے گا؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو درگزر کرے, معاف کرے, میل جول رکھے, اپنے رشتے داروں کو بڑھائے, میل جول بڑھائے, اسلام کے لیے دوستی کرے, اسلام کے لیے دشمنی کرے. ٹھیک ہے. تو حضرت حر اس سائڈ آ گئے, وہ لشکر میں امام حسین کے ساتھ تھے. اور جب جنگ کا اعلان ہو گیا, ابن سعد نے پہلا تیر چلا دیا, تو امام حسین سے پرمیشن لے کے سب سے پہلے حضرت حر نکلے, کیونکہ سپہ سالار تھے نا, یہ سپہ سالار تھے یزیدیوں کے, تو بہت طاقتور تھے, ظاہر سی بات ہے, سپہ سالار طاقتور کو ہی بنایا جاتا ہے. تو یہ گئے اور پھر گئے. ہوتا یہ تھا کہ جاتے تھے ادھر سے دو دو کر کے لوگ آتے تھے یزیدیوں میں سے, بس آتے جاتے تھے, کئیوں کو انہوں نے پھر نار جہنم کر دیا. اور جب لوگ دیکھ رہے ہیں یزیدی کہ یہ تو رکنے والے نہیں, یہ تو ہمارے سپہ سالار ہیں, ہمارے اوپر ہی برس پڑے, ہمارا کیا ہو. تو ابن سعد نے کہا انہیں اکیلے اکیلے مت مارو, اکیلے اکیلے مارو گے شام ہو جائے گی, کل ہو جائے گا, نہیں مار پاؤ. ایک ساتھ 200 لوگ جاؤ, 300 لوگ جاؤ, گھیر لو, پھر چلاؤ. وہی کیا گیا ان کے ساتھ. اکثر 72 شہیدانوں میں سے یہی حال کیا گیا, گھیر کے مارا گیا. اکیلے کے لیے سمجھتے نہیں تھے, اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ اکیلے کے مار سکے. تو پھر یہ ان کو سب مل کر گھیرا بندی کر کے انہیں تیر برسایا گیا, اور پھر یہ جامع شہادت نوش مقام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ان کے بعد ایک نوجوان شادی شدہ بندہ, جس کی ابھی بھی شادی ہوئی تھی, اس کی ماں رو رہی تھی بہت. تو اس نے کہا کہ اے والدہ روتی کیوں آپ؟ تو والدہ نے کہا امام حسین وہاں کربلا میں جنگ لڑ رہے ہیں, میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجتی, اور تمہاری تو ابھی بھی شادی ہوئی, کیسے بھیجوں؟ تو کہے کہ آپ ایک منٹ رکے, میں اپنی اہلیہ سے بس مل کے آتا ہوں. وہ گئے اور کہے کہ میں جا رہا ہوں, اگر میں شہید ہو گیا تو آپ کو کوئی دقت پرابلم؟ بولے نہیں مجھے کوئی دقت نہیں. بس دونوں سے پرمیشن لی اور نکل گئے. پھر یہ نیا نویلا دولہا یہ پھر امام حسین کے پاس آیا, پرمیشن لیا, پھر یہ بھی جنگ کرنے کے لیے گیا. یہ ہم دیکھیں نا کہ ہمارا 25 سال کا بچہ, 21 سال کا بچہ, نوجوان شادی شدہ کتنے سال کی عمر ہوگی؟ لگ بھگ یہی 24-25 سال کی عمر ہوگی. یہ بندہ گیا اور کئیوں کو آتا ہے کہ 20-25 لوگوں کو انہوں نے پھر نعرہ جہنم کر دیا. تو یہ ہمارے
اسلامی نوجوان تھے جو اتنے لوگ پر بھاری پڑتے تھے. آج ہمارا مسلمان 4-5 لوگوں سے ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں ہے یہ کمی؟ یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے. اگر ہم اپنے ایمان کو پختہ رکھیں گے تو یہ نوبت دیکھنے کو نہیں آئے گی. آج مسلمان ڈرپوک کیوں ہے؟ اسے بچپن سے ڈرایا جا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی ہسٹریز نہیں بتا رہے ہیں. انہیں بتائیں، ہسٹری بتائیں انہیں. خالد بن ولید کیا تھے؟ جہاں جاتے تھے فتح یاب ہو کے آتے تھے. چاہے 22,000 کا لشکر ہو 50,000 لشکر ہو، آتے تھے فتح یاب ہو کے. تو ان کے واقعات بتائے تو بچے کو یہ سب واقعہ پتہ چلے گا تو سمجھے گا کہ مسلمان کیا چیز تھا اور کیوں تھا بھی پتہ چلے گا. جب تک بندہ عاشق رسول نہیں رہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت خالد بن ولید اتنے بڑے وہ سپہ سالار تھے. ایک جنگ میں ان کا امامہ گر گیا تو وہ امامہ ڈھونڈنے لگے. تلوار رکھ کے امامہ ڈھونڈنے لگے. لوگوں کے امامہ پہ ڈھونڈ رہے، تلوار اٹھ کے مارو نا. بولے میں اپنے تلوار کے بلبوتے پہ نہیں لڑتا تھا. وہ امامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، اس کے بلبوتے لڑتا تھا میں. اور اس کی برکت سے مجھے پتہ یہ بھی نصیب ہوتی تھی. اور وہی گر گیا تو پھر اسے اٹھائے پھر جنگ کی. تو یہ ابھی بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں رچ بس جائے. ہر میٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کوئی بندہ بات بتائے اس کو محبت ہے، سنو. اس سے محبت نہیں ہے، ہٹاؤ اس کو. عاشق رسول ہی بے خوف جی سکتا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کون کہلاتے ہیں؟ عاشق رسول ہی اولیاء اللہ بنتے ہیں. گستاخ رسول اولیاء اللہ نہیں بنتا ہے. تو اپنے بچوں کو آپ عاشق رسول بنائیں. خود بھی عاشق رسول بنے، بچوں کو بھی عاشق رسول بنائیں. بہرحال پھر اس کے بعد وہ بندہ نوجوان شہید ہو گیا. حضرت امام حسین جاتے تھے اور سب شہیدوں کو اٹھا کے لے کے آتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت علی اکبر وہ مطلب خیمے سے باہر آئے. شادی تو ان کی نہیں ہوئی تھی ابھی، لیکن امامہ باندھے ہوئے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. کئی صحابہ اکرام ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے بس اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت دکھتی ہے، ان کے جیسے دکھتے تھے. انہوں نے بتایا نا کہ علی اکبر کے چہرے کے نور سے عورتیں گھر کی کام کیا کرتی تھی راتوں کو. تو یہ نور کیسا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبہ تھا. ان کے جیسے تھے اس لیے ایسا نور تھا. تو حضرت علی اکبر جب 22,000 کے لشکر نے انہیں دیکھا آتے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کربلا میں ایسے دھکتی ریت میں یہ چاند سا چہرہ کون آ رہا ہے. وہ لوگ بھی پریشان. وہ آتے ہیں اور آتا ہے کتابوں میں کہ 100 یا 80 لوگوں کو انہوں نے کنارے زخم کر دیا. 80 لوگوں کو کاٹ کے واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا عباس پانی مل جائے تو میں ابھی 200 لوگ اور پہیوں کو اور ماروں. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے، آپ میری زبان کو چوس لیں. کیا بات ہے، آپ میری زبان کو چوس لیں. حضرت علی اکبر آتے ہیں آپ کے پاس میں، آپ کی زبان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ابا جان آپ کی بھی تو حالت پانی کی وجہ سے ایسی ہو چکی ہے. وہ بھی چوس کے وہ نکل جاتے ہیں. اور پھر کئیوں کو کنارے جہنم کرتے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے منجر میں گھس جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے 22,000 کا لشکر ہے، گھس کے ایک دم بیچ میں کاٹتے ہیں. تو ان کے بارے میں وہی کہا ہے اپنے ساتھ ان کو بھی اکیلے نہیں مار پاؤ گے، ان کو بھی گھیرو. تو انہیں بھی گھیرا گیا، تیروں سے چھلنی کیا گیا. تلوار کے بنا پہ نہیں کسی کو نہیں کر پائے. تلوار کے بنا 72 شہیدانوں میں سے بائی چانس ہی کسی کو تلواروں کے بنا پہ ہرایا گیا ہے. سب کو تیروں سے دور سے مارا گیا ہے. سب کو جہاں تک کتابوں میں آیا ہے کتوں کو واقعات ملتے ہیں. ابھی تک 2 آئے، سب کو تینوں کو تیروں سے مارا گیا، تیروں سے چھلنی کیا گیا. ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کو اتنی تیریں چلائی گئی کہ کہیں پر 5-6 انچ کا وقت جگہ نہیں بچتا تھا، اتنی تیریں چلائی گئی.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اتنے لوگوں کو مارے تھے کہ وہ آگ بگلا ہوئے تھے. پھر ان پر کیا کیا گیا؟ تلواروں سے تیروں سے مارنے کے بعد بھی ان پر گھوڑے چلوائے گئے. اللہ اکبر. گھوڑے چلانے جانے کی وجہ سے ان کا جسم نہ زمین پر چپک گیا. اللہ اکبر. امام حسین جب انہیں لینے گئے تو ان کا عالم کیا ہوا؟ انہیں ایسا کر کے اٹھا کے ریت سمیت انہیں اٹھا کے لے کے آئے. ان کی شہادت ہو گئی. پھر حضرت قاسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ پرمیشن مانگتے تو امام حسین منع فرما دیتے ہیں کہ نہیں، میرا بھائی تو کئی مہینے پہلے ہی، کئی سال پہلے ہی چل بسا. میں تجھے دیکھ کے اپنے بھائی کی تمنا پوری کرتا ہوں. تجھے دیکھ کے اپنے بھائی یاد آتا ہے. میں تجھے نہیں بھیج سکتا. قاسم کہتے ہیں کہ مجھے جانے دیجیے، آپ کے بنا زندگی ہے ہی نہیں، آپ کے بنا زندگی ہے ہی نہیں. تو پھر وہ تیار ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اور پھر وہ بھی کئیوں کو پھر نار جہنم کرتے ہیں. اسی طرح ہوتے ہوتے کئی لوگ 72 میں سے عورتیں بھی تھی تو عورتوں تو اندر ہی تھی، وہ تو نہیں لڑ رہے تھے. حضرت امام زین العابدین وہ بیمار تھے تو حضرت امام حسین نے ان کو پرمیشن نہیں دی تھی تو وہ آرام فرماتے. 52 لوگ تھے تو وہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے جاتے تھے. گاجر پوری طرح کاٹتے آتے تھے. فجر سے لے کر 10 11 12 بج گئے تھے. اب سارے لوگ شہید ہو چکے تھے. کچھ لوگ بھی باقی تھے. اندر علی اصغر رونے لگے. علی اصغر رونے لگے تو ویسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے لیے نکل پڑے. امام حسین کہ اب میں بچوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں تو پانی نہیں جاؤں گا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. انہوں نے ایک مسکیزہ لیے، اسے لے کر نہر فرات کی طرف چلے. نہر فرات میں پورا ان لوگوں کا لشکر بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی آپ لشکروں کو کاٹتے مارتے ہوئے وہاں تک نہر فرات تک پہنچے. پانی بھی بھرا، اٹھا کے لے کے آ ہی رہے تھے کہ ایک نے پہلا ہاتھ دایاں ہاتھ کاٹا، ہاتھ گر گیا تو مسکیزہ گر گیا. پھر بائیں ہاتھ سے مسکیزہ پکڑ لیا. پھر بدبختوں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. پھر مسکیزہ گر گیا. پھر آپ نے منہ سے پکڑ لیا. پھر بدبخت نے سمر میں ہی انہیں پھر گردن پر تلوار چلا دیا. پھر وہ مسکیزہ گر گیا. پانی سب وہی بہہ گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی شہادت ہو گئی. نہر فرات کے پاس سے ان کا مزار بھی ہو گیا. پھر یہاں پر خیمے میں سب ایسے ہی رو رہے ہیں. علی اصغر کو حضرت امام حسین گود میں لیتے ہیں. حضرت زینب کہتی ہے، حضرت شہر والوں کہتی ہے، حضرت ام لیلہ کہتی ہے کہ امام حسین ان کا مسئلہ تو ہم سے ہے. بچے کو دکھا کے ان کو پانی مانگ لیجیے بچے کے لیے صرف، تاکہ بچے کو پانی پلا دیں گے تو یہ نہیں روئے گا، چپ بیٹھ جائے گا. امام حسین اسے گود میں لیتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں اور لشکروں کو کہتے ہیں اے یزیدیو، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ پانی نہیں دے دیجئے تاکہ یہ چپ ہو جائے. ادھر سے ابن سعد بھی وہی للکار کرتا ہے کہ آپ کے بچے کسی کو بھی ہم پانی کا ایک بوند نہیں دیں گے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور وہیں سے اس نے تیر چلایا جو علی اصغر کے گردن میں گھس گیا اور وہ آر پار ہو گیا. وہیں پر وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ گود میں لیتے ہیں. ایک آنسو نہیں امام حسین، آنسو ہی سوکھ گیا ہوتا کہ لوگوں کو اٹھا کے ایک آنسو نہیں، آنسو سوکھ گیا تھا. کیا کلیجہ تھا ان کا. یہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں نا. ہم آج اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں. ارے امام حسین ہے، اسلام کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دے رہے ہیں. ہم اپنا وقت نہیں دیتے تو ہم بھی کچھ سیکھے نا. صرف سن کے لے کے رکھ لیتے ہیں ہر سال. علی اصغر کو گود میں اٹھا کے حضرت شہر والوں کے پاس لے جاتے ہیں. ماں دیکھتی ہے بچے کو خون پہ لت پت. حضرت امام حسین کہتے ہیں صبر کرو بیوی صبر کرو، جنت میں پانی پیے گا ابھی، اب تم سے کبھی پانی نہیں مانگے گا دنیا میں.
آپ ایک کوثر پیے گا، سب کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے۔ اب سب تو شہید ہو چکے تھے، امام حسین بچتے تھے، تو اپنے کنیز کو کہتے ہیں کہ جاؤ صندوق میں کرتا ہوگا جبہ اسے لے کے آؤ، تو جبہ لایا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت زینب کو مت بتانا، چپکے سے جاتی ہے جبہ لانے کے لیے، تو امام حسین کی بہن حضرت زینب دیکھ لیتی ہے، پوچھتی ہے کیوں لے کے جا رہے ہو اسے؟ تو امام حسین نے منگوایا، چھوڑو میں لے کے جاتا ہوں، وہ لے کے جاتے آتے ہیں۔ اس صندوق میں جبہ رہتا ہے، جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو یہ وصیت کی تھی، جب تم بہت پریشانی ہو رہی ہے جبہ پہننے میں، اس میں میں نے بہت سارے پیبند لگائے ہوئے ہیں، یہ تبرک ہے۔ آج سنی لوگ تبرک کرتا ہے نا، یہ یہیں سے نشانی ملتی ہے، ہم سنیت آج سے نہیں ہے، وہاں حسین سے رسول تبرک کی اہمیت اس ٹائم سے ہے۔ حضرت علی کا جبہ پہنتے اور وہ چھپا رہے تھے حضرت زینب سے کہ انہیں نہ بتایا جائے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زینب کو بھی یہ وصیت کی دیا کہ اگر امام حسین مصیبت کے وقت جبہ پہننا بھول جائے تو آپ پہنا دیں۔ پھر وہ جبہ حضرت امام حسین پہنتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف تھا، آپ اسے اس امامے کو پہنتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیلٹ تھا، موٹا بیلٹ کمر میں باندھتے تھے، وہ تھا، انہوں نے پہنا، تینوں تبرکات لیے۔ حیدر کرار علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تلوار ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں لیے ہوئے لہراتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور پھر کئیوں کو، سینکڑوں لوگوں کو پھر نار جہنم کرتے ہوئے لاسٹ میں رکتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، جو کہ جمعہ کا وقت تھا، تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو تلوار چلانے سے کسی چیز نے نہیں روکا، کس نے روکا؟ نماز نے روکا، بیٹوں کی شہادت نے نہیں روکا، اپنے مدینہ شریف کو چھوڑنے نے نہیں روکا، مکہ شریف کو چھوڑنے نے نہیں روکا، کس نے روکا؟ نماز نے۔ نماز نے تلوار کو روکا۔ آج ہمیں نماز پڑھنے سے کیا روکتی ہے؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب کچھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی کہلائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ نہیں سدھر رہا، فلاں بندہ نہیں، اب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے نفس پہ غور کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سدھار لے، پوری دنیا سدھر جائے گی، لیکن یہی آج نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیسا کر رہا ہے، وہ کیسا کر رہا ہے۔ سب کو قبر میں اپنا ہی جواب دینا ہے، دوسروں کا نہیں دینا ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے نماز کی فکر کریں، اپنے آخرت کے بارے میں فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑی، اور ہمارا تو 5 وقت کی بستر میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، پھر بھی ہم ہر سال کربلا کا واقعہ سنتے ہیں۔ کیا پتہ کیوں سنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سدھار کریں، اپنے اوپر سدھار لیں۔ بہرحال حضرت امام حسین تلوار لہراتے ہوئے جاتے ہیں یزیدیوں کو ہیرے مولی کی طرح کاٹتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ وہاں شمر تھا، جب وہ امام حسین کو گھیر کر تیر مارتے ہیں تو آپ نماز کی حالت میں رہتے ہیں، اور وہ آپ امام حسین جب سجدے میں جاتے ہیں تبھی وہ بدبخت آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ نماز میں ہی قیامت کے دن اٹھیں گے تو سجدے سے اٹھیں گے۔ یہ امام حسین کا سجدہ ہے جو اتنا لمبا ہے، اور ہم حسینی کہلاتے ہیں، ہمارا سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔
تو اپنے اپنے تبدیلی لائے، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ یہاں پر نماز آپ کے لیے ہی اس جگہ کو منعقد کیا گیا نا، اگر ورنہ کیا ضرورت تھی یہاں پر ہمیں رکھنے کے لیے؟ نماز کے لیے آپ کو وہاں پر اس جگہ کو مقرر کیا گیا نا، نماز کی پابندی کریں۔ تو کربلا کا واقعہ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ امام حسین شہید ہو گئے، مردوں میں صرف حضرت زین العابدین بیمار تھے جو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب عورتیں وہاں سے دیکھ لی کہ امام حسین وہاں پہ شہید ہو گئے۔ انشاءاللہ یہاں سے آج کل موقع ملے گا تو جائیں گے، کہنے سننے میں گزرتی ہوئی